نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن 33 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت 38 اور 39 ان دو آیات کا مطالعہ کریں گے اور گرامر میں آج ہم انشاءاللہ تعالی اتقاء سے مشق کریں گے. اعادہ کر لیتے ہیں جو آپ نے لیسن نمبر 32 پڑھا تھا تو اس کے قرآن والا جو ہمارا پارٹ تھا اس میں کون سا اشارہ تھا؟ اشارے کا نام کیا تھا پہلے بتائیے. سارے بولیے کیا تھا اشارہ؟ صفحہ نمبر 5 کا اشارہ فسانہ اور توبہ. اس میں کیا پڑھا تھا آپ لوگوں نے؟ کون کون بتانا چاہے گا؟ اس میں شیطان نے دونوں کو بہکایا تھا، حضرت آدم اور دونوں کو بہکایا تھا. جی فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ یعنی گویا کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں کو شیطان نے کیا کیا؟ اس طرح جزاکم اللہ. جی اور بتاتے جائیں. جنت سے نکلوا دیا تھا. جی جنت سے نکلوا دیا یعنی جنت سے نکلنے کا یہ ظالم ذریعہ بنا. جی اور شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین بدمعاش دشمن ہے. جی اور فرما دیا تھا کہ زمین میں ٹھکانا ہے ایک وقت تک کے لیے. ہاں بہت ہی اہم بات ہے کہ ہمارے لیے زمین میں ٹھکانا ایک متاع الی مستقر و متاع ٹھکانہ اور ساز و سامان دونوں یعنی زندہ رہنے کے لیے اس ٹھکانے پہ رہنے کے لیے دونوں چیزیں ایک معینہ مدت تک ہیں. تو گویا کہ ہم ہمیشہ کے لیے دنیا پر ہمیشہ کے لیے آئے ہی نہیں ہیں تو پھر ہمیشہ کی رہنے کی سوچ پر کیسے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے ہمارے لیے سبق میں سے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ معینہ مدت کب پوری ہو جائے گی. تو اس کے لیے بھی ہمیں کیا کر رہنا چاہیے؟ ذہنی طور پر بھی اپنی موت کے لیے کسی بھی وقت اور جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے رجوع کرنا ہے. فوری طور پر اللہ سے کیا کر لینا چاہیے؟ ہمیں رجوع کر لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کریں گے. جی اور کوئی بات سبق کے حوالے سے؟ سر اللہ نے آسمان نام سکھانے کے ساتھ ساتھ توبہ کے کلمات بھی سکھائے. ہاں بالکل. فتلقى آدم من ربه کلمات وہ کلمات بھی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے. اور جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر سنیں تو اس کے حساب سے ہی دعا بھی کریں. بہت بہترین بات ہے. جب بھی ہم اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں پڑھیں یا کسی صفت کے بارے میں سنیں تو اس صفت کی مناسبت سے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے. گرامر میں کیا پڑھا تھا؟ اسلمہ کے وزن پر اقام. جزاکم اللہ خیر. آج ہم صفحہ نمبر 6 شروع کریں گے اور الحمدللہ پہلے 5 صفحات ہمارے کیا ہو گئے؟ یہ سارے مکمل ہو گئے الحمدللہ. اور مجھے یقین بھی ہے کہ آپ جب بھی اب آپ میں سے کوئی اس میں سے کوئی بھی صفحہ پڑھے گا آپ کو یہ یاد ہوئی یعنی لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا فوراً کہ صفحے میں کیا ہے. الحمدللہ. ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں میرے خیال میں پھر آگے چلتے ہیں. چلیے پہلا ایک صفحہ ساتھ پڑھیں گے. چلیے ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں سارے ایک ساتھ پڑھیے. جی اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے. آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج. وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے. خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، استعانہ اور توبہ. آج ہم صفحہ نمبر 6 پڑھیں گے. تو یہ آپ کا کون سا ہاتھ ہو جائے گا؟ لیفٹ سائڈ. چلیے پہلے دہرا لے میرے ساتھ اشارے. ہدایت اور نتیجہ، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت. بنی اسرائیل کو دعوت. ابھی اس کو چھوڑ دیں آپ لوگ ادھر سے کر رہے ہیں نا تو یہ درمیان میں صفحہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے چلیے پڑھ لیجیے. ہدایت اور نتیجہ، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت. بنی اسرائیل کو دعوت. نیک کام کرو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. اس دن سے ڈرو. ہدایت اور نتیجہ، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت. بنی اسرائیل کو دعوت. نیک کام کرو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. اس دن سے ڈرو. لیجیے یہ آپ کے لیفٹ ہینڈ کی آپ اگر کھولیے گا اس صفحے سے صفحہ نمبر 5 کے بعد کون سا صفحہ ہے کیسے کریں؟ سارے لوگ اپنے ہاتھ جو کر سکتے جو اگر مشکل ہے چھوڑ دی.
تو فوراً صفحہ نمبر 6 کون سی انگلی ہے آپ کی؟ یہ چھوٹی والی۔ چھوٹی والی، اچھا چھوٹی تو والی پھر سب گویا سے۔ یہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہدایت اور نتیجہ، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اس دن سے ڈرو۔ جی اب ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پہلا اشارہ ہے یا سبق ہے صفحہ نمبر 6 کا پہلا اشارہ وہ ہے ہدایت اور نتیجہ۔ پچھلی آیات سے جو تعلق ہے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا اور اس آزمائش کا بھی ذکر کیا، اور جس میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پھسلا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ آج کی آیات 2 آیات ہیں، آیت نمبر 38 اور 39۔ پہلے ہم ان کو سن لیتے ہیں اور پھر ہم ان کا مطالعہ کریں گے۔ اب سے آپ جو پڑھیں گے نا روزانہ، تو اب آپ دیکھیں گے ہر لائن میں آپ کو جو الفاظ ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، نئے الفاظ اور زیادہ۔ جو پہلے 5 صفحات تھے نا، یہ جو پہلی جو یہ ساری ترتیب تھی ڈاکٹر صاحب کی، یہ 5 صفحات پہ ایک کورس مشتمل تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہر 20 گھنٹے کا کورس کرنے کے بعد آپ کے لیے نئے الفاظ کی تعداد اور ایک لائن میں سے کیا ہونا شروع ہو جاتی تھی؟ کم ہوتی تھی۔ جیسے ہم نے پہلا کورس مکمل کیا، پہلے کورس سے مراد اگر میں آپ کو آسانی سے کہہ سکوں 14 اسباق والا، 14 اسباق کے بعد تقریباً ہر صفحے پر ہمارے لیے 5 سے 6 الفاظ، یہ 4 الفاظ نئے ہوتے تھے۔ اب 2 سے 3 ہو جائیں گے، 2 الفاظ ہوں گے نئے، 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو تقریباً ابھی یہاں دیکھ لیں آج کی جو ہماری آیات ہیں یا لائنز ہیں، اصل میں یہاں ایک تو یہ بات ہے کہ وہ جو مصحف کے اوپر جو لائن کی تقسیم ہے وہ یہاں پر تو اس طرح سے نہیں رہتی ہے۔ تو ان دونوں آیات میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے الفاظ نئے ہیں؟ صرف 5 الفاظ۔ 5 الفاظ کے ہیں وہ آتے ہیں، 5 میں سے کچھ جیسے اصحاب النار تو ہم کو آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آتا ہے، آیات بھی آتا ہے، تبھی یا ہدایہ بھی آتا ہے، تو کچھ ہمیں آتے ہیں الحمدللہ۔ اس میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو نہیں آتا، ویسے یحزنون کہہ سکتے ہیں آپ، حزن سے نکلا ہوا ہے، اور وہ مضارع کا صیغہ ہے، جمع ہے، تو ویسے سمجھ میں آ رہا ہے، مضارع کا صیغہ ہے، جمع ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب ہمیں تقریباً بہت زیادہ حد تک میں کہہ سکتا ہوں ہم اس کو کیا کر چکے ہیں، الحمدللہ سیکھ چکے ہیں۔ تو ایک دفعہ آپ لوگ بھی پڑھا لیں، اس کی آیات کو تلاوت کروا لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ، نہیں دوبارہ دھیان دے کے اعوذ پڑھ لیا، اردو۔ تیری بات سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلنا اہبطوا، قلنا اہبطوا، تھوڑا سا اور میٹھا کریں۔ کھینچنا ہے، ہاں قلنا، نہیں تھوڑا موٹا کریں۔ اچھا، قلنا اہبطوا، قلنا سوری، قلنا اہبطوا قلنا اہبطوا منہا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا، یہ ہدایہ لمبا نہیں کریں گے، ہدایہ، هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جی نیکسٹ لاسٹ جی۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اب ہم چلتے ہیں قریب اور لفظ ترجمہ۔ قلنا اہبطوا منها، یہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے، اہبطوا، قلنا
हमने कहा, कुलना हमने कहा, इशारा करें सब लोग, हमने कहा, इहबितू इहबितू इहबित, इहबितू, ठीक है। अब जरा जब मिलाकर पढ़ते हैं तो कुलना बितू हो जाएगा, ठीक है। इहबितू तुम सब उतर जाओ। तो सोचें, थोड़ी देर के लिए सोचिए, इसकी चाबी में माजी का पहला लफ्ज़ क्या होगा, थोड़ी देर सोचने पे। हबितू, सोच लें। हाँ। एक आसानी के लिए मैं आपको थोड़ी सी एक नुक्ता दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। जब भी होएगा ये यह बितू था ना, यह बी, यह बितू, ये वाव को हटा देंगे आखिर से, तो ये तो जमा के लिए तो यह बितू है। तो ये जिसमें मुजारे के नीचे सेकंड लास्ट के नीचे जेर है, इसके माजी में दूसरे हर्फ के नीचे जेर कभी भी नहीं आएगी। हबता होता है, हबता होगा हमेशा, क्योंकि यह नसरा या दरबा यदरिबु है। तो जिसमें भी आपको सेकंड लास्ट के ऊपर पेश या जेर नजर आए, वहां पे आपने एक सेकंड के लिए भी कंफ्यूज नहीं होना है, फौरन तीनों हरूफ के ऊपर माजी को जबर लगा देना है। सर दोबारा बोले, सेकंड लास्ट के नीचे जेर या और जबर, पेश हो। ठीक है। जबर वाले में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जेर और पेश वाले में तो सोचना बनता ही नहीं है, इसलिए कि दोनों के माजी में पहले तीन हरूफ पे क्या है, जबर है। नसरा यंसुरु दरबा जेर या यदरिबु। पेश हो। हाँ, जिस अमर के सेकंड लास्ट में जेर या पेश हो उसका माजी जबर से बनता बस ये मुजारे अमर या मुजारे दोनों में से एक ही बात है। अमर भी वही बात है और मुजारे में भी वही बात है। आगे चले, कुलना हमने कहा, इहबितू तुम सब उतर जाओ, मिनहा, सारे बोले मिनहा, उससे, किससे, इस जन्नत से। जन्नत मोहन्नस हुई ना, हाँ है ना, हाँ, ये वाला है। बिल्कुल ये वाहिद होगा से जमीअन सब के सब, जमीअन जी जमा क्यों है फिर एक भी तो हाँ, आप सब उतर जाओ। तो सब तो ज्यादा नहीं हुए, दो हाँ, तो नहीं हुए। दो नहीं है। वेरी गुड, जबरदस्त सवाल है इसमें। यहाँ पर मैं असबाब में भी मैंने ये बात कह दी नहीं थी, लेकिन आपने यहीं पे सवाल पूछ लिया। यहाँ पर इससे मुराद जमा पर कैसे हो गई, इससे पहले जब जिक्र आया तो दो का जिक्र है, तुम दोनों जन्नत में रहो, तुम दोनों जन्नत से खाओ। अब यहाँ पर तीसरा एक तो शैतान भी है ना, उसको भी कहा कि उतर जाओ, और बाज मुफस्सिरीन ने यहाँ पर कहा एक सांप भी था, ठीक है, तो उसे भी कहा गया, लेकिन अक्सर की राय यही है कि शैतान भी इससे मुराद है। एक बात। दूसरी बात, इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत भी इससे मुराद है, सारी की सारी गोया कि इंसानियत, ठीक है, सिर्फ अकेले, क्योंकि इसी के बाद जो फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन है, तो ये तो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की किसके लिए है, ज़ुर्रियत के लिए, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए है। तो इसे ये तीनों अक़वाल हैं, तो आसान यही बात जो दिखती है बज़ाहिर सामने भी वो तीसरा शैतान मौजूद है, ठीक हो गया। तो तुम सब उतर जाओ, मिनहा, इससे यानी जन्नत से, जमीअन सब के सब, फ़इम्मा, ये असल में होता है इन और मा। इन का माना होता है अगर, और मा का माना आपने क्या पढ़ा हुआ है, जो होता है, लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा फ़इम्मा, मिला लेंगे तो नून खत्म हो जाएगा, मीम पे शद लगा लेंगे, हमें इस वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या था क्या नहीं था, हमने जो दिखता है वही पढ़ना है हमने, सही है। फ़इम्मा, बस अगर, यअतियन्ना, अब इनकी वजह से अगर यअतियन्ना का माना जो असल में हम अगर पढ़ते हैं तो वो बनता है क्या कहे, आता है या आएगा। अब इसके ऊपर नून मुशद्दद भी लग गया है, तो और इसमें माना हो जाता है कि जरूर भी जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ चीजें ये इन की वजह से चेंज हो गई हैं, इम्मा की वजह से। पस अगर आए इसका तर्जुमा करेंगे, ठीक है, पस अगर आए, सारे बोलिए क्या मानोगे यहाँ पर, लिखा हुआ तो वही है, हर जगह पर भी यही लिखा हुआ है, लेकिन माना इसमें मौजूद क्या कुछ होते हैं वो साथ मैंने बता दिया कि जहाँ पर आखिर में नून मुशद्दद आता है उसमें क्या होता है। सर अगर खाली याती अन्ना को पढ़े तो फिर इसका मतलब क्या हो, वो आए तुम्हारे पास भी जरूर नहीं, तर्जुमा करना, खाली याती अन्ना कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है, उसके साथ पीछे ला लगा होता है। अच्छा, लयअतियन्ना, जरूर बेजरूर आएगी तुम्हारे पास, सॉरी कुम लगाएंगे तुम्हारे पास, लेकिन सिर्फ लयअतियन्ना करेंगे तो जरूर बेजरूर आएगी या आएगा। मुज़क्कर का करेंगे तो गा होगा लफ्ज़ी, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो हम अगले आखिरी के कुछ असबाब में जाके वो पढ़ेंगे कि वो कब होता है, ठीक है। तो फ़इम्मा यअतियन्ना, बस अगर आए कुम तुम्हारे पास, कुम तुम्हारे पास, मिन्नी
میری طرف سے. اب یہاں پر منی کا معنی کیا ہو جائے گا؟ میری طرف سے. ٹھیک ہے، مجھ سے یا میری طرف سے. ہدن کوئی ہدایت ہے، یہ ہادن مہدیجن ہدایہ یا ہدن یہ آپ نے پڑھا تھا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یأتین کے اندر یہ بھی معنی شامل ہے کہ ضرور بھی ضرور آئے گی. دیکھیں جو کہ اس کے اندر جو دوسرا معنی شامل ہے آخری میں نون ثقیلہ کی وجہ سے یعنی مشدد کی وجہ سے، یہ معنی بھی ہے ضرور بھی ضرور آئے گی. فمن تبع، تو جس نے یا تو جو، پس جو تبع کا معنی اس نے پیروی کی. تبع سمع کے وزن پہ اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تبع جس نے پیروی کی. ہدایا، یہ بات یہاں سمجھنے والی ہے. یہاں پر ہدایا سے مراد میری ہدایت ہے. ہدایا سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ میری ہدایت. ہدن کوئی ہدایت اور ہدایا بولے ہم لوگ نہیں سمجھ آ رہی. ہدایا میری ہدایت. تو فمن تبع ہدایا، پس جو کوئی پیروی کرے میری ہدایت کی، فلا خوف علیہ، بس نہیں ہوگا کوئی خوف اس پر. ولا هم يحزنون، اور نہ تو وہ غمگین ہوں گے. یحزنون، ٹھیک ہے، کس کے وزن پر ہے؟ سوچ سکتے حزینہ یحزنون، سمع یسمع کے وزن پہ ہے. اور نہ ہی تو وہ غمگین ہوں گے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا. اب مختصر اسباق دیکھ لیتے ہیں. یہ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہبطوا، اسے پہلے لغزش کی بنیاد پر فرمایا. کس کی بنیاد پر فرمایا؟ اہبطوا منہا، پیچھے فرمایا نا کہ یہاں سے کیا ہو جاؤ، اتر جاؤ. اور لغزش کی بنیاد پر پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے فتاب علیہ، اس نے توبہ قبول کر لی. پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے فتاب علیہ، اس نے توبہ کو قبول کر لیا. تو گویا کہ یہاں پر ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے. ہم اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اگر وہ پھل نہ کھاتے تو ہم دنیا پر آج نہ ہوتے. تو ایک تو یہ بات کہ اللہ کی مشیت، اللہ نے انسان کو بھیجنا ہی کہاں پر تھا؟ دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر. دوسری بات وہ جو لغزش کی بات کہی جا رہی ہے تو اس لغزش پر فتاب علیہ، اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو، آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا. تو جب توبہ قبول ہو گئی تو پھر اس لغزش کا پھر کوئی اور سزا ملنا یہ تو بالکل غلط بات ہے. تو اس کی بنیاد پر ہم زمین پر نہیں ہیں. پھر ہم کیوں ہیں؟ اب دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ اہبطوا منہا جمیعا. تو گویا کہ یہاں پر انسانیت کو اور سب لوگوں کو کہنا کہ اتر جاؤ. اب اللہ رب العالمین نے جو حقیقی اپنا مقصد بتایا تھا نا انسان کو دنیا میں بھیجنے کا، خلیفہ، وہ اب پورا کیا جا رہا ہے. جس کے لیے اللہ نے کہا کہ تم کیا ہو جاؤ، زمین میں اتر جاؤ. اور خلیفہ کے حوالے سے ایک بات کا خیال رکھیے گا، یاد رکھیے گا، کیونکہ آج بات آ رہی یہاں پر میں اس کا ذکر کروں، میں نے پہلے نہیں کیا ہے. حالانکہ خلیفہ والا سبق ہم نے آج سے 4 اسباق پہلے پڑھ لیا تھا. خلیفہ کا جو خلیفہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نافذ نہیں کرتا. خلیفہ کو جس کا وہ نائب ہوتا ہے، جو کچھ اس نے کہا ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے. تو ہم یہاں پر کس کے نائب ہیں؟ اللہ کے نائب ہیں. تو گویا کہ ہم نے سبھی وہی کچھ اس کے اندر دنیا میں اپنے پر نافذ کرنا ہے جو اللہ نے نافذ کرنے کا کہا ہے. اپنی مرضی سے کچھ نافذ نہیں کر سکتے. اور خلیفہ کی 5-6 کیٹیگریز میں سے ایک اس کے اندر بات یہ بھی آتی ہے کہ خلیفہ اپنی مرضی سے کچھ بھی چیز کو نافذ نہیں کرے گا، کسی کو نہیں لائے گا، بلکہ وہ اسی چیز کا نفاذ کرے گا جس کا اس کو نافذ کرنے کا کہا گیا ہے. اور وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا منی ہدن، میری جانب سے ہدایت، اور میری ہدایت کی پیروی کرے گا. اور یہاں پر ہدایت سے مراد ہے کیا؟ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی کتابیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نافذ کی ہیں. اور گویا کہ اب ہم اس کو جوڑتے ہیں خلیفہ کے ساتھ کہ انسان نے اس ہدایت کی، اور وہ ہدایت سے مراد یہاں آج کے دور میں ہم قرآن کریم لیں گے. ہدایت کی کتاب قرآن کریم ہے نا، تو گویا کہ ہم نے اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ قرآن کریم ہے،
اور اس ہدایت کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے، اور بطور خلیفہ ہم نے اسی ہدایت کا کیا کرنا ہے؟ نفاذ کرنا ہے، اس قرآن کا ہم نے نفاذ کرنا ہے، جس کے لیے آسان ایک لفظ بولا جاتا ہے اقامت دین۔ اقامت دین کیا ہے؟ قرآن کے نظام کو لانا، اور قرآن کا نظام صرف اور صرف ذات تک محدود نہیں ہوتا ہے، اس میں انفرادیت نہیں، بلکہ پہلی بات اس میں اجتماعیت ہوتی ہے، اور اجتماعیت کے ساتھ ساتھ جو دوسری بہت ہی اہم چیز ہے جس کے بغیر اقامت دین 1% بھی شاید ممکن نہیں ہے، وہ بطور اسٹیٹ آپ قرآن کے نظام کو لائیں گے۔ یہ ہے حقیقی پیغام قرآن کریم کا۔ اس کے لیے ہم سب نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے، اور جو لوگ اس قرآن کی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر پیروی کرتے ہیں، یعنی ہدایت کی، اور وہ ہدایت کی اللہ کا قرآن ہے، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، صرف انہی لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، اور جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے اور ان کی اہمیت، ان کی اتباع کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو قرآن کو سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر دیکھیے قرآن کو سمجھنا سنت کے بغیر، احادیث کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور نیز یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو آپ اس پر عمل کریں۔ قرآن و حدیث سے جو بات ثابت نہ ہو اس پر عمل نہ کریں۔ فمن تبع ہدای، اللہ نے فرمایا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ تو معیار پہلا جو ہے وہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ قرآن۔ معیار میں پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس کے ساتھ سپورٹ کے لیے، عملی طور پہ دکھانے کے لیے ہمارے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جنت والوں کو اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی طور پر اس ہدایت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ ہدایت کی پیروی میں پھر وہی سوال جو روزانہ پوچھتا ہوں، اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو؟ یہ کلام اللہ کا ہے، اور کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی ہمارے لیے کہ میں نے قرآن کی تلاوت تو کی ہے لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا پڑھا ہے۔ میں نے اپنے اوپر بھی یہ چیز نوٹ کی ہے، اکثر نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں نا تو سب سے پہلا کمک سے جیب سے موبائل نکال کے دیکھتے ہیں کسی کا میسج تو نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی اکثر دیکھتے ہوں کہ یہاں سے جب فارغ ہوتے ہیں کہ کسی کا میسج تو نہیں آیا ہوا ہے، اور کچھ میسیجز ہوتے ہیں جن کا ہم واپس رپلائی کرتے ہیں، اور کچھ میسیجز صرف ہوتے ہیں ہم اس کے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ اگر وہ میسج ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو کیا پتا اس نے کتنی اہم بات کی ہوگی ہمارے لیے۔ اگر سمجھ ہی نہیں آ رہا تو ہم اس کا تو پہلی بات رپلائی کر ہی نہیں سکتے، ہاں اتنے شکریہ کہ کچھ ایسے کر سکیں گے، باقی اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات ہے، یہ قرآن یہ اللہ کا میسج ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اگر ہمارے لیے کسی بہت بڑی شخص کا، مثلا چلیے بہت سارے شخصیتیں ہو سکتی ہیں، ہر ایک مثلا ایک مثال چھوٹی جا کے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو آپ کو پرسنل ان باکس سے میسج کریں تو ہم تو پہلے تو اگر ہمیں نہیں بھی اس کی ٹرانسلیٹ آتے ہیں نا ترجمہ، ہم فوراً گوگل کریں گے، اس کے ٹرانسلیٹر نکالیں گے، مجھے سمجھ تو ہے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے مجھ سے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ ہم اللہ رب العالمین کا میسج پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے مجھے کیا میسج دیا۔ پہلی تو بات یہی ہوگی نا ہمارے لیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن کریم کیا آنا چاہیے؟ سمجھ میں آنا چاہیے، اور قرآن کریم سمجھنا بغیر پڑھے اور بغیر سمجھے اس کے اوپر بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو کیا کر سکیں؟ سمجھ سکیں۔ اور دوسری بات یہ ایسی کتاب ہے کہ جب اس سے پہلے اللہ نے تخلیق کی بات کی ہے تو تخلیق کے بعد یہ آپ کے لیے میرے لیے کتاب ہے۔ جیسے آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں، مشین کو خریدتے ہیں تو ساتھ میں بک ہوتی ہے، وہ کیوں ہوتی ہے؟ کہ آپ نے اس مشین کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو ساتھ ہی کتاب دی ہے کہ آپ نے اس دنیا میں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اگر ہمیں وہی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو پھر ہم اس کی روشنی میں کیسے زندگی گزار سکیں۔ اس لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے میری بہنوں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے۔ آج المیہ ہے، بس اس کو پڑھنے تک ہی محدود رکھا جا رہا ہے، برکت حاصل کیے جائے۔ اور جو لوگ اس قرآن کی پیروی کریں گے، یہ نہیں کہا کہ صرف پڑھیں گے، جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے، تو پیروی کیا ہوتی ہے مجھے آپ بتائیں بلکہ پلیز؟ اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا۔ تو جو اس کے دیکھیں خود اللہ کا کلام، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اس ہدایت کی، جو اس قرآن کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے
نہ تو کوئی خوف ہے، یعنی جنت والوں کو نہ ہی حال یا مستقبل کے آنے والے کسی خطرے کا کوئی خوف نہیں ہوگا انہیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ طلب تو بہت ہے لیکن اللہ ہمیں قرآن کی پیروی کرنے والا بنا، اور نہ ہی تو ماضی میں جو ماضی میں زندگی گزار چکے ہیں اس میں کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا، گویا جنت میں ان کو مکمل خوشی ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی خوشی ہوگی۔ اور وہ زندگی ایسی ہے کہ آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم فیہا خالدون، کوئی معینہ مدت، کوئی وقت معین نہیں ہے، کتنا ہے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور وہ جنت ایسی ہے کہ جو وقتی قید سے پاک ہے، انسان اس میں کیا رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا جب اس واقعے کے بعد واو ہوگی تو عمر پڑھیں گے بنسبت عمر پڑھیں گے، رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں جب چلے جائیں گے اور اہل دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے کیا کیا جائے گا؟ جنت اور دوزخ کے درمیان میں رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو کیا کر دیا جائے گا؟ ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والوں تمہیں اب موت نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں اس قرآن کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جنتی بنا دے، اور اس سے کیا ہو جائے کہ جنتی اور زیادہ کیا ہوں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے کہا جائے گا دوزخ والو اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ اس سے جنتی تو خوش ہو جائیں گے لیکن جو جہنمی ہوں گے وہ اور زیادہ کیا ہوں گے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس قرآن کریم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جی آپ بنا دیں۔ ترجمہ کیجئے، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا، ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے جَمِيعًا سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہے والذین کفروا، یہ تو ہو گئے نا طبیعہ والے جنہوں نے پیروی کی ان کے لیے یہ بات ہے، اور والذین کفروا، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا، کفر کیا، وکذبوا، کذب یہ ہے سبح علم کے وزن پر، کذب کذبوا، اس نے جھٹلایا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، آیات نشانیاں اور نہ ہماری آیات کا انکار کیا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ ہیں اصحاب النار، دوزخ والے، اولئک اصحاب النار یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، خالد رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، اور خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، وہ اس نار میں، وہ جہنم کے اندر کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور جو لفظ آیت ہے قرآن کریم میں، اسی کون کون سے مراد ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ کائنات میں موجود نشانیاں جیسے زمین، سورج، ستارے، یہ سب چیزوں کے لیے بھی قرآن میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ آیات۔ انبیاء کرام کے معجزات کے لیے بھی کیا استعمال ہوا ہے؟ آیات استعمال ہوا ہے، اور قرآنی آیات کا بھی کے لیے بھی کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ آیت استعمال ہوا ہے۔ آیت کے جو بھی معنی لیے جائیں ہر ایک سے یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، یہ چیز بتاتی ہے کہ کوئی ایک پیدا کرنے والا موجود ہے جو اس دنیا کے پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ آپ قرآن آیات کا کو لے لیں، آپ انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ لیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے، اور یہ جو زمین اور یہ سب کچھ یہ تو خود ہمیں بتاتا ہے کوئی ہے آسمان کو جو تھامے ہوئے ہے، ورنہ ہم اتنی چھوٹی سی جگہ کے اوپر ہم جیسے آپ کے فیصل فیصل اسی کے برابر جگہ کو ہم بغیر اس پہ چھت بغیر ستون کے نہیں لگا سکتے، کوئی تو ہے جس نے اس کو کیا ہوا ہے؟ تھامے ہوئے ہے۔ ترجمہ کیجئے گا، اور یہ بات دوسری ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اس کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کا بھی اور اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ جہنم کے اندر رہیں گے، اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائے اور یا وہ اللہ کی رحمت کے ہمیں امیدوار بنائے۔ یہاں پر بھی ایک بات علماء کرام کہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی شخص اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں جا سکے، اس کے اعمال اس کو اللہ کی رحمت کے امیدوار بناتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی تو وہ انشاءاللہ کس میں جائیں گے؟ جنت میں جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہمیں کوشش یہ بھی کرنا چاہیے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا چاہیے اور اس کے ساتھ اس کی رحمت مانگنی چاہیے، اور بے شک اس کی رحمت، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر کیا ہے؟ حاوی ہے۔ تو ہمیں اس کی رحمت مانگنی چاہیے اور امید ضرور رکھیے، ان الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کا، خوف بھی ضرور ہونا چاہیے ہمارے اندر گناہوں کے انجام کا، لیکن وہیں پر اللہ رب العالمین کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے امید ضرور رکھیے، اور ایک اپنائیت رکھیے۔ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ استغفر اللہ مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا، اور وہ ضرور مجھے محشر کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب کرے۔ اور جب بھی ایسی آیات پڑھیں آپ لوگ، جب بھی ایسی آیات پڑھیں تو جیسے ایک چیز میں نے شروع میں بتائی تھی کہ تصور اور احساس آپ محسوس کریں، آپ کے اندر شوق آنا چاہیے کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس دن، جس دن دیکھیں نا کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہو، اور خود کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رکھ کے محسوس کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کو لیتا محسوس کریں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور وہیں پہ ساتھ ساتھ تذکیر کے لیے، اپنے انجام کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو بھی محسوس کریں۔ اور وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم کو جب اس کو لایا جائے گا وہ ایک ایسی زوردار چیخ لگائے گی، دھاڑے گی زور۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس نار سے کیا رکھیں؟ محفوظ رکھیں۔ ذرا سوچیے کہ یہ جو دوزخی ہیں وہ اس میں تو ہمیشہ کے لیے رہے، کیا سودا ہے انہوں نے کیا، برا سودا ہے نا کفر کا، کس کو انہوں نے ترجیح دی ہے اس دنیا میں۔ اور ذرا اس بات پہ جب سوچتے ہیں کہ انسانیت، جتنے بھی انسان دنیا میں آنے والے ہیں نا، ان میں سے اکثر جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے، اللہ رب العالمین ہمیں ان میں شامل کرے جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ دوسری بات جو پہلے ہو بھی چکی ہے، جنت میں جانا ہے تو کوشش کیجئے استری دنیا سے ہو کر جائیں۔ محشر کے بعد کی جو استری ہے نا وہ بہت بڑی سخت استری ہے، اس کی ہیٹ ہمارے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہے، اور حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، موت نہیں ہے، اس کو ذبح کر دی گئی، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ موت کا کانسیپٹ مرنے کے بعد کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، یعنی جب قیامت کے بعد دوبارہ مرنے والا کانسیپٹ، موت والا بات ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی ہے۔ تو جتنا آپ میں کہوں گا کہ جتنی چاہتے ہیں مشکلات یا جو کچھ اس دنیا میں کر سکتے ہیں کر لیجئے، پھر آخرت میں انشاءاللہ ضرور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے۔ ترجمہ کیجئے۔ جی سر میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو لکھا ہے ہمیشہ رہیں گے، تو یہ تو صرف کافر رہیں گے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان کو جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اپنا وہ تو اس پہ تو بات میں ایک دفعہ میں نے سبق ایک میں کر لی تھی کہ جس کی اعمال نامے میں، اللہ سب کو محفوظ رکھیں، میں نہیں کہتا اللہ ہمیں سے کوئی، اللہ کرے ہمیں سے کوئی بھی نہ جائے، جس کے اعمال نامے میں مثلا یہ میزان ہے، فار ایگزامپل ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، وہ نہیں کہ پھر ہم اس کو معیار رکھ لیں، مثلا یہ میزان ہے، ترازو ہے، ایک میں نیکیاں ایک میں برائیاں ہیں، تو اللہ نہ کرے کسی کا برائیوں، یہاں تک تو نیکی برابر ہوگی، لیکن اگر یہ جھک گیا برائیوں کا، یہ جہاں تک نیکی تھی تو یہ تو برابر ہوگی نا، کفارہ ہوگی، ختم ہوگی۔ اس کے بعد جتنی گناہ ہیں ان کا بدلہ جہنم میں آگ سے دیں گے، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے اعمال نامے میں ایک بھی گناہ ہوگا۔ اب یہ جو ہے نا اضافی، اس کے لیے کیا چیز ہے؟ اس کے لیے ایک تو دنیا میں ہم استغفار کر لیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی نا، لیکن اس کے بعد اگر وہاں پر محشر میں جانے کے باوجود ہے تو وہ پھر سفارش جو کی جائے گی نا، سفارش یہ اس شخص کے لیے ہوگی جس پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، مراد اس کے اعمال نامے میں نیکیاں کم و برائیاں زیادہ ہوں گی۔ ایسے شخص کے لیے، ایسے امتی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہے، نیک و صالح اولاد کی سفارش ہے۔ آپ پھر اگر دنیا میں کچھ ایسے کام کر کے گئے جن کی وجہ سے وہ سفارش ہوگی، سر حفاظ کی بھی سفارش کریں گے، بالکل حفاظ بھی سفارش کریں گے، کس نے کہا نہیں کریں گے، وہ بھی کریں گے، لیکن من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا،
وہاں پہ بھی وہی اللہ کا حکم ہی تھا. ہاں وہاں پر بھی اللہ جس کے لیے دے گا اور جس کو دے گا بس. تو جنت میں کیا آپ کے والدین اور آپ کی اولاد دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ڈائریکٹلی آپ سے منسلک ہوتی ہیں جسمانی طور پہ, تو وہ ہمیں اسی صورت میں ملیں گے یا مطلب میں سمجھا آپ کے والدین جنت میں ملیں گے, آپ کے اولاد ایک وہ آپ کے شخص والدین اور اولاد ہی بن کر ملیں گے, یا اس سے جب آپ جنت میں جاتے ہیں اور اگر وہ بھی جنت کی تو پھر تو ظاہر ہاں ہاں پھر تو وہ اسی سلسلے میں وہی رشتے میں ہوتے ہیں سر, یا پھر وہ ویسے ہی. دیکھیں ایک تو بات یہ یاد رکھ لیجئے, ایک تو ہم یہ بات ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جنت کے اندر ہر شخص کے لیے اپنی جنت ہے, ہر شخص کے لیے کیا ہے اپنی جنت ہے. ہم اس کو اپنے وہم و گمان میں نہیں لا سکتے, تصور بھی نہیں لا سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسے ہوگی. ہر شخص کے لیے اپنی جنت ہے, اس کے ساتھ اس کا جوڑا نہیں, اس کی زوج یا میل اور فیمیل دونوں کو جس کو مرضی آپ لے لیں, یہ میں نے سب کو بتا دیا تھا. البتہ جنت میں اپنے اہل و عیال کا ساتھ میسر ہوگا. اب محشر کے دن کی بات اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں بتائی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا. تو ساتھ نصیب ہونا ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے, بالکل جنت کے اندر بھی ساتھ نصیب ہوگا. لیکن ساتھ میں یہ بات بھی قرآن سے یہ کہ ہر شخص کے لیے جنت کیا ہوگی اپنی اپنی جنت. ٹھیک ہے جی, ترجمہ کیجئے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا, جن لوگوں نے کفر کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیاتوں کو, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, وہی لوگ دوزخ والے ہیں, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اہم نکات حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بنا کر زمین میں اتارے گئے, اس کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں, اور ہدایت صرف اور صرف کس کی طرف سے ملنی ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنی ہے. اور ہدایت کی پیروی کرنے والے کس میں جائیں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, اور ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم کے اندر جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں پیروی کرنے والوں سے بنا دے اور انکار کرنے والوں میں سے نہ بنائے. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن اور حدیث کو پابندی سے پڑھوں, تاکہ مجھے قرآن سے ہدایت ملے. قرآن کو آج سے شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوگا اور امید آپ کر بھی رہے ہوں گے, لیکن آج سے ایک اور انداز سے قرآن کو پڑھنا شروع کیجئے کہ اس قرآن سے ہدایت کی غرض سے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے نتیجے میں کیا دے, ہدایت دے. ثواب کی نیت سے بھی ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ, سمجھنے کی نیت سے بھی پڑھتے ہیں, سمجھنے کے بعد ہی تو ہدایت ابھی تو ملے گا جب اس کو سمجھ رہے ہوں گے. تو آج سے یہ بھی کوشش کریں کہ میں اس قرآن کریم کو ہدایت کی غرض سے پڑھوں, اور وہ تبھی ہوگی جب اس کو سمجھ رہے ہوں گے اور اس کے نکات کو سمجھ رہے ہوں گے. اور اللہ مجھے قرآن مجید کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ظاہر ہے یہ تو قرآن سمجھے بغیر ممکن ہے. کیا خیال ہے, قرآن سمجھے بغیر قرآن کی پیروی ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. آپ جیسے کل مجھے ایک گروپ میں تھا تو وہاں پر ایک صاحب نے آئی تھنک 60 62 65 کچھ اس طریقے سے لسٹ میں نے کہا یہ فلاں گناہ کبیرہ ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس پہ اپنا کیا فیڈ بیک دیں. میں نے کہا میں تو اتنی لمبی لسٹ نہیں پڑھوں گا, میں آسانی کے ساتھ یہ کہوں گا ہر جس کام کو قرآن میں اللہ نے کرنے کا کہا ہے آپ وہ نہیں کرتے گناہ کبیرہ ہے. ہر جس کام سے قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے اور آپ وہ کرتے ہیں وہ گناہ کبیرہ. اور اس کے لیے آپ کو گناہ کبیرہ سے بھی بچنے کے لیے ضروری ہے آپ کو قرآن سمجھ میں آنا چاہیے. صحیح بات. تو قرآن سمجھے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. لیکن المیہ یہی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر. یقین جانیے میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, جب معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں نا تو دل میں ایک تکلیف واقعتاً ہوتی ہے کہ یہ امت کس طرف جا رہی ہے, ہماری ترجیحات میں کیا ہے, ہم سوچ کس طرح سے رہے ہیں, ہم جا کدھر رہے ہیں, ہم نے جانا کدھر ہے. اور وہ مطلب بالکل ترجیحات کے اندر جنت ہے ہی نہیں, سوچ میں بھی جنت ہے ہی نہیں. تو اس لیے قرآن سمجھے بغیر اس کی پیروی ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے چلیے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پلیٹ فارم دیا ہے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام سے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کے بعد ابھی ہمارے 33 ہو گئے ہیں, آئی تھنک 19 لیسنز میرے خیال میں رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک زیادہ سفر آپ نے طے کر لیا تھا. تو اس کے بعد اسی قرآن کو اسی طور پہ سمجھنے کے سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے, رہنے کا پلان کیجئے پہلے. آج کے ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں گے تو اس سے کام نہیں چلتا ہے. پلان کیجئے, اور حقیقت میں پلان وہی ہے جس پر عمل ہوتا ہے. اور جب تک کسی بھی پلان پہ عمل نہیں ہوتا تو تب تک وہ پلان پر عمل نہ کرنے کا پلان ہو رہا ہوتا ہے. بس آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ہفتے بعد شروع کروں گا, تو کہ ایک ہفتہ وہ نہ کرنے کا ہی تو پلان ہوا نا. سر اتنی سوچ نہیں ہوتی نا. ایسے ہی
تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آج سے ہی اس کو پلان کیجئے کہ جس دن یہ کلاس ختم ہوگی ہماری اسی کے اگلے دن انشاءاللہ ہم نے اس سے آگے اسی طریقے سے انشاءاللہ کیا کریں اس کو جاری رکھنا ہے. اور احتساب پھر وہی سخت بات آ جائے گی کہ کیا ہم واقعتاً قرآن کریم کی پیروی روزانہ کی جو زندگی ہماری گزرتی ہے ہم اس میں قرآن کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور یہ جو عبادات کرتے ہیں نا آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں روزہ رکھتے ہوں گے ایک دفعہ پھر آپ انہی عبادات کو شعوری طور پر اور ان عبادات کی حقیقت کو جانتے ہوئے کیجیے تو پھر انسان کو حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ عبادات ہیں کیا اور ان کا مقصد کیا ہے. اور جتنی بھی عبادات آپ کریں تمام عبادات کا جو آخر میں جو مقصد ہے لعلکم تتقون کیا ہے تقوی. اور وہ تقوی ہے اگر میری نماز مجھے گناہوں سے نہیں روکتی تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے نماز میں کمی ہے. میں نے لانی ہے وہ چیز جو مجھے تنہا عن الفحشاء والمنکر والی میری نماز بن جائے. اس کے لیے آپ سب کوشش کیجئے. اور جہاں پر ہم دنیا کو سنوارنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں ہم اپنے جسم کو سجانے کے لیے سنوارنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں میں کہوں گا وہیں پہ آپ اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کے لیے کوشش کیجیے. آپ نے کتنے لوگوں کی شاید ایسے جنازے دیکھے ہوں گے بہت عرصے بعد جب ان کو کسی وجوہات سے دکھا جاتا ہے تو وہ بالکل سلامت ہوتے ہیں قبر کے اندر. مطلب ایک ظاہری اسباب ظاہری دکھنے والی بات کر رہا ہوں. اس عالم جو برزخ ہے قبر کا جو عالم ہے ہم اس کو اپنے وہم و گمان میں نہیں لا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود عبرت کے طور پر بھی اللہ نے ہمیں کتنے دکھائی ہیں کہ وہ ویسے کہ ویسے سلامت رہتے ہیں. اس میں بھی اپنے آپ کو اپنا قبر میں اپنا دوست لے جانا چاہتے ہیں. آپ کو قبر میں روشنی تو چاہیے نا اندھیرا ہی اندھیرا ہے. صبر کیجئے ذرا اگر یہ دروازہ سب کچھ بالکل بند ہو یہاں پر گپ اندھیرا ہو رہا آپ اکیلے ہوں ادھر کی میں بات کرتا ہوں کیا خیال ہے وحشت ہو جاتی ہے خوف کتنی دیر ہم ٹھہر سکیں گے. اگر آپ قبر میں بھی تو اندھیرا ہی ہے نا بظاہر دیکھنے میں بند کر کے چلے جائیں گے مٹی تلے دبا کر. تو اگر آپ کو اس میں روشنی چاہیے تو وہ روشنی آپ کے سامنے قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے. قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی اور روشنی ہمارے لیے وہاں پر نہیں ہو سکتی. اور وہ سہارا وہ دوست وہ سب نیک اعمال ہیں. وہ نمازیں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق اللہ کا ذکر وہ ساری چیزیں وہ آپ کے دوست ہوں گے وہاں پر. اور وہ سہارا تو ہمیں چاہیے یا چاہیے نہیں چاہیے. تو یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی قبر سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنہگار انسان کی قبر یوں ایسے آپس میں مل جاتی ہے. اپنے ہاتھوں کو ایسے ملایا آپ علیہ السلام نے ایسے مل جاتی ہے اور پھر انسان کی پسلیاں جو دوسروں کے اندر یوں دوسری پسلیوں کے اندر کیا ہو جاتی ہیں دھنس جاتی ہیں. اللہ نہ کرے کہیں میرے اور آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. تو ہاں کون آئے گا مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکتا. صرف اپنے اعمال اور جو کر کے گئے ہوں گے اور والباقیات الصالحات جو وہاں پر بھی کام آتے ہیں جو دنیا میں ہوں گے لیکن وہاں پر بھی کیا آتے رہیں گے کامیاب کام آ رہے ہوں گے. اس لیے یہ احتساب بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا میں قرآن کی پیروی کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی. اور پلان کیجئے کہ انشاءاللہ کم از کم ہفتے میں ایک آیت ضرور یاد کرنے کی بھی ہم نے آپ سب کوشش کیجئے اور تاکہ پھر اس کے پیغام قرآن کریم کا پیغام بالخصوص یہ ذہن میں رہے. اور پھر وہی بات جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اس پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچائیں. براہ راست پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے اور پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں بن جائیے. بس زندگی کا مشن آپ لوگ یہی بنا لیں. بس کہ میرے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو قرآن کو میں نے اپنی زندگی میں لانا ہے قرآن کی تعلیمات کو اور میں نے اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے تاکہ محشر کے دن بھی تو کل کچھ کہہ سکوں اللہ کے لیے کہ اللہ میں نے اس پیغام کو پہنچانے کی جتنی مجھ میں ہمت تھی میں نے کیا کی ہے کوشش کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا عمل بھی اس کی روشنی میں کیجئے. تو اب مختصراً ہم اسماء دیکھتے ہیں آج کے سبق میں سے. تو آیات آیات کی جمع کیا پڑھی آپ نے سارے بولے آیات کی جمع آیات. اور پہلے ہم 4 فتح نصر ضرب سمیہ کے وزن پر آنے والے افعال کو دیکھیں گے تو سارے ہی اکٹھے دو رہے ہیں. جی اس کی کیا ہوگی اس کی چابیاں تبع حزن جی کفر کافر مغفور کفر اور خلد یخلد اخلد خالد ڈیش خلود. خلد بھی استعمال ہوا قرآن کریم میں ٹھیک ہے خلد اور خلود دونوں استعمال ہوئے. جی کمزور اتا یاتی ایتی آتن ماتی
इत्याम हदा हदा यहदी इहदी हादिन महदी हुदन हिदाया क्योंकि यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है हुदन हिदाया और हिदाया खौफुन खाफा यखाफु से जी खाफा यखाफु खफ खाइफ मखूफ खौफ और मजीद यही में कद्दबा जी कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु कज़्ज़िब मुकज़्ज़िब मुकज़्ज़ब तकज़ीब इसको ठीक पढ़िए दोबारा पढ़िए कद्दबा जी कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु कज़्ज़िब मुकज़्ज़िब मुकज़्ज़ब तकज़ीब। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आज हम पढ़ेंगे इत्तक़ा जो कि किसके वजन पे है इख्तिलाफ पे। कैसे पहचानेंगे कि इसमें हमजा होता शुरू में ई और दरमियान में ता है। तो अब हम मजीद फी के अबवाब एक दफा फिर दोहरा लेते हैं, जरा सारे दोहराइए। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लमा हसबा अस्लमा इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। इख्तिलाफा इस्तगफर। चलिए मैं एक दफा फिर आज अबवाब बता रहा हूँ दोबारा, क्योंकि आप अक्सर लोग कहते हैं दोबारा बार बार बताएं अबवाब। तो मजीद फी के अबवाब की पहचान देख लें। सबसे पहला है कि जिसमें 3 हुरूफों और दरमियान वाले पे शद है तो वो मजीद फी का एक बाब है। और वो कौन सा है? अल्लमा अल्लमा कद्दबा सब्बहा नज़्ज़ला, ये सारे का सारा यही बाब है। दूसरा है हासबा, पहले हरफ के बाद क्या होगा? अलिफ। पहले हरफ के बाद क्या होगा? अलिफ होगा, हासबा। तीसरा है शुरू में पहला हरफ क्या होगा? हमजा। ठीक है, कुछ में ये साकिन होता है, कुछ में ये साकिन नहीं होता है। तो बड़े के असल में पहला हमने देखना है हमजा के ऊपर जबर, अस्लमा, अखरजा, अनज़ला। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा है इख्तलाफा, सॉरी तीसरा नहीं चौथा होगा इख्तलाफा, जिसमें शुरू में ई और फिर तीसरा ता होगा। जैसे आज भी हमने पढ़ा ना इत्तक़ा, इत्तक़ा में पहला ता साकिन है और दूसरे ता पे क्या है? जबर है। वो 2 ता इकट्ठे हैं जिसकी वजह से वहां में थोड़ी शब्द की वजह से थोड़े परेशान हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो उसमें भी तीसरा पहला हर्फ ई और तीसरा हर्फ ता, तो जो भी होगा वो इसके वजन पे होगा, इख्तलाफा के वजन पे होगा। और इस तगफरा वाला बाब यह है कि जिसके भी शुरू में हम इस ता हमजा। अच्छा सर ये मिलते जुलते होगा, ये ईता है ये इस्ता है बस। हाँ, इसमें दरमियान में सीन भी होगी, सीन मतलब इसका सीन भी याद रहेगा। इसमें सीन नहीं होगा लेकिन इसमें सीन भी होगा। ठीक है, तो ये जिसके साथ भी ये होगा जिसके शुरू में, वो सारे का सारा इसके वजन। अच्छा, दूसरी चीज जिसके शुरू में ये हमजा आ रहा है ना, हमने ये पढ़ा है कि मजीद फी के मुदारे के अंदर ये सारे के सारे हुरूफ साथ रहते हैं, है ना। जैसे अल्लमा, आप देखिए मैं हासबा पढ़ूंगा, हासबा से मुजारे क्या बनाते हैं आप? वो अली साथ है ना। अमर में क्या बनाते हैं? भी अली साथ है। फाइल में क्या बनाते हैं? तो ये सब के सब साथ है। अलबत्ता ये जो है ना 3 अबवाब, इसमें मुजारे में फिर ये अलिफ हमजा चली जाएगी, सिर्फ मुजारे में। क्यों? कि इसके बाद वाला हर्फ ज़ाहिर साकिन है, तो इसको फिर आप पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि मुजारे में उसूल ये है कि अलामत मुजारे लगाने के बाद पहला हर्फ साकिन करना पड़ता है। अगर इस पहले हर्फ को भी हम साकिन कर देते हैं तो फिर हम पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले 2 अबवाब, 3 अबवाब। ये तो शुरू में ता है और इस पे तीसरे हर्फ पे क्या होगी? शद होगी। शुरू में ता है और तीसरा अलिफ होगा, और इसमें हमजा के बाद इन है, इन, इसमें नून साकिन होगा। हमजा और नून, इसकी जो अलामत हमजा और नून है। ठीक है, तो ये मजीद फी कि आपने कितने अबवाब पढ़ लिए हैं? पढ़ लीजिए, तदब्बर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जाने बेहतर हो। इनक़िलाब, चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये साथ साथ आप देखते हैं इस चार्ट पे कि कौन कौन से हैं कमजोर भी, कितने ज्यादा आएगा। हम तो एक पढ़ रहे हैं, देखें ज़ाहिर है हमारे पास टाइम कम है और असबाब महदूद है, इसलिए हम एक पढ़ रहे हैं, वरना एक के ऊपर ज़्यादा भी हम पढ़ सकते हैं। तो इख्तलाफा से आज हम क्या पढ़ रहे हैं? असल में ये इत्तक़ा होता है, असल में ये इत्तक़ा था। हम इस बहस में जा ही नहीं, क्या था क्या नहीं था। तो इत्तक़ा का माना है वो डरा, वो बचा। इत्तक़ुन्नार, इत्तक़िन्नार, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, आग से बचो, आग से डरो। तो वक़ा का माना है वो बचा, और इत्तक़ा वो डरा। ठीक है, इत्तक़ा फिर आसानी के लिए इत्तक़ा इसको हम पढ़ेंगे। वो ये होता है कि जहाँ पर भी ये डिटेल्स अक्सर आती है कि ये कुछ 8 से 9 हुरूफ है ना, तो उसको हम इस वाव को क्या कर दिए कि ता से बदल दिया गया। वाव से क्या किया? ता से बदला, तो 2 ता पर इकट्ठे हो गए थे। इत्तक़ा, पहला ता साकिन कर दिया गया
اور اس کے اوپر کیا لگا دی گئی؟ شد لگا گئی، تو پھر لکھا ایک ہی. بس آسان ہے. یہ کس کے وزن، بس ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بھائی یہ اتقا اختلافہ کے وزن میں جا رہا ہے بس. باقی سارے کا سارا وہی طریقہ کار ہے. کمزور افعال کو جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ٹیبل اسی طریقے سے بنے گا. تو کون بنائے گا فعل ماضی اس کا؟ چلیے آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کیا تو بنائیے. اتقوا 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 اتقیت اتقیتم اتقیت اتقیتم اتقیتو اتقینا اتقیت اتقینا جی آپ پڑھیے عربی پڑھیے، باقی لوگ ترجمہ کریں گے. جی اتقوا وہ ڈرا، اتقوا وہ سب ڈرے، اتقیت آپ ڈرے، اتقیتم آپ سب ڈرے، اتقیتو میں ڈرا، اتقینا ہم سب ڈرے، اتقیت وہ عورت ڈری. چلیے دو الفاظ ملا کے کون پڑھائے گا؟ آپ پڑھ لیجیے. جی اتقوا 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 اتقیت اتقیتم اتقیت اتقیتم اتقیتو اتقینا اتقیت اتقینا اتقت. جی بولیے. هل اتقى الله؟ نعم اتقى الله. کیا وہ اللہ سے ڈرا؟ ہاں اللہ سے ڈرا. اب یہاں پر ہم اتقوا اللہ نہیں بلکہ اتقوا اللہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی کیا لگانی پڑے گی؟ مجبوراً ہمیں پیش لگانی پڑے گی. جی پڑھیے، مجھے جواب دیجیے. هل اتقوا الله؟ نعم اتقى الله. هل اتقيت الله؟ نعم اتقيت الله. هل اتقيتم الله؟ نعم اتقينا الله. اتقينا الله. جی مضارع ہوگا اس کا یتقی. جی یتقی یتقونا يتقي يتقون تتقی تتقونا تتقي تتقون اتقی نتقی اتقي نتقي تتقی تتقي. جی پڑھیے. جی یتقی یتقونا يتقي يتقون تتقی تتقونا تتقي تتقون اتقی نتقی اتقي نتقي تتقی. تتقي. آپ پر بھی پڑھائیں، باقی سب ترجمہ کریں گے. یہ پیچھے. جی یتقی یتقی وہ ڈرتا ہے، یتقون وہ سب ڈرتے ہیں، تتقی آپ ڈرتے ہیں، تتقون آپ سب ڈرتے ہیں، تتقی میں ڈرتا ہوں، تتقی ہم سب ڈرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں. جی هل يتقي؟ نعم هل يتقي. يتقون؟ نعم يتقون. هل تتقي؟ نعم نتقي. هل تتقون؟ نعم نتقي. ہم اس سے جیسے اختلاف سے کیا بنایا تھا امر؟ اختلاف. اتقا سے کیا بنے گا؟ اتقی. کیونکہ آپ دیکھیں اس میں سے یا بھی چلا گیا ہے اور ایک الف بھی چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، یتقی تھا نا. اگر اتقا ماضی کو بھی دیکھنے اگر آپ تو پڑھیے گا اتقی اتقي اتقو اتقوا لا تتقی لا تتقي لا تتقو لا تتقوا اتقی اتقو اتقي اتقوا لا تتقی لا تتقو. لا تتقي لا تتقوا. جی اتقی اللہ. اتقي الله. اتقی میں اللہ سے ڈرتی ہوں. ٹھیک ہے، اور اتقوا اللہ. نتقي الله. جی بتائیے امر متقین متقين یہ نا متقون متقین استعمال ہوتا ہے نا. متقین مفلحین متقین کہاں سے شروع میں ہے نا ہدی للمتقین. تو یہ متقین سے متقین. اور متقن متقن سارے پڑھیے. متقن متقن اتقاء اتقاء متقن 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 اتقاء. اتقاء. جی هل انت متقن؟ نعم أنا متقن. ڈرنے والے ہیں آپ سبھی؟ انشاءاللہ الحمدللہ. هل انتم متقون؟ نعم نحن متقون. چلیں جی ہو گیا ہے. مکمل ٹیبل پڑھ لیجئے. اتقا اتقوا اتقى اتقوا اتقیت اتقیتم اتقيت اتقيتم اتقیت اتقینا اتقيت اتقينا اتقت اتقت. یتقی یتقون يتقي يتقون اتقی تتقون تتقي تتقون اتقی نتقی اتقي نتقي تتقی تتقي. اتقی اتقوا اتقي اتقوا لا تتقی لا تتقوا لا تتقي لا تتقوا متقن 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 اتقاء. اتقاء. جی جی کیا اختلاف ہو گیا بہنوں میں؟ ہاں ہاں پوچھیے جی. سمجھ نہیں آیا؟
اچھا اچھا چلیے جی چابی تو رہی ہے اتقا یتقی اتقی اتقا یتقی اتقی متقن متقن اتقاء متقن متقن اتقا. چلیے جی چابیاں دہرائیے اب آپ سب لوگ جتنے بھی ابواب پڑھ چکے ہیں نا وظیفے کے سب کی چابی جی. علم يعلم علم معلم معلم تعلیم حاسب يحاسب حاسب محاسب محاسب محاسبہ اسلم يسلم اسلم مسلم مسلم اسلام اختلف يختلف اختلف مختلف مختلف اختلاف استغفر يستغفر استغفر مستغفر مستغفر استغفار تدبر يتدبر تدبر متدبر متدبر تدبر. نیچے دوبارہ پڑھیں گے ایک تو کچھ حرکات آپ غلط پڑھ رہی ہیں متدبر ہے ٹھیک ہے آپ سبھی دوبارہ پڑھیے گا. فرحان بھائی چاہ رہے کہ میں ایک چھوٹا سا کلپ بناؤں گا ٹھیک ہے سارے شروع سے دوبارہ علامہ سے جی. علم يعلم علم معلم معلم تعلیم حاسب يحاسب حاسب محاسب محاسب محاسبہ اسلم يسلم اسلم مسلم مسلم اسلام اختلف يختلف اختلف مختلف مختلف اختلاف استغفر يستغفر استغفر مستغفر مستغفر استغفار تدبر يتدبر تدبر متدبر متدبر تدبر تدارس يتدارس تدارس متدارس متدارس تدارس انقلب ينقلب انقلب منقلب منقلب انقلاب ولا يولي ولي مولٍ مولًا توليا نادى ينادي نادي مناد منادا منادا أقام يقيم أقم مقيم مقام إقامة اتقى يتقي اتقي متقن متقن اتقا. جزاکم اللہ. سر کہیں کہیں گڑبڑی ہوئی ہے ہم سے بھی گڑبڑ ہوئی ہے اس میں یہ جو ہے یہ سن لیجیے یہ ہے منادا تو منادا نہیں ہے دال کے بعد الف بھی ہے تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے اس کو ٹھیک ہے منادا ٹھیک ہے یہ نہیں ویسے بھی تھوڑی گڑبڑ ہوئی ہے اشاروں میں. چلیے کوئی بات نہیں. تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے چھٹے صفحے کا پہلا اشارہ پڑھا ہے ہدایت اور نتیجہ اور گرامر کے اندر آ جانا اتقا سے مشق کی ہے. سر ہمارا یہ ہوگا کتنا